ہیلو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تھیوری ٹیسٹ میں پوچھے جانے والے سوالات کے بارے میں۔ تو سب سے پہلا سوال ہے کہ کس صورت میں گاڑی چلانے زیادہ خطرناک ہوتا ہے؟ یعنی اگر آپ گاڑی چلاتے وقت ریڈیو کو ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں یا موبائل فون پر بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، یا یہ دونوں صورتیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ ان دونوں صورتوں میں اگر آپ گاڑی چلاتے وقت ان دونوں میں سے کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ Which of the following is more important؟ یعنی گاڑی چلاتے وقت ڈرائیور کے لیے کیا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ آگے کی طرف دیکھنا کہ کوئی مشکل یا کوئی پریشانیاں نہ آئے، یا گاڑی کو پھسلنے والے راستہ میں کنٹرول کرنا، یا اپنے گاڑی کو صاف ستھرا رکھنا۔ تو اس کا جواب ہے کہ گاڑی چلاتے وقت اپنے آگے دیکھنا۔ اس سائن کا کیا مطلب ہے؟ تو اس سائن کا مطلب ہے ٹی انٹرسیکشن اہیڈ سلو ڈاؤن، یعنی آگے آپ کے ٹی جنکشن ہے تو آپ اپنی گاڑی کو سلو چلائیں۔ اسپیڈنگ انکریز دا رسک آف اے کریش بیکاز، یعنی گاڑی کو زیادہ اسپیڈ میں چلانا یہ خطرناک ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاسٹر اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تو یہ زیادہ ٹائم لے گا گاڑی کو اسٹاپ کرنے میں۔ اس سائن کا کیا مطلب ہے؟ تو اس سائن کا مطلب ہے کہ اس روڈ کی اسپیڈ جو ہے میکسیمم 80 کلومیٹر پر آور ہے۔ اس سائن کا کیا مطلب ہے؟ تو اس سائن کا مطلب ہے وہیکل مسٹ اسٹاپ اینڈ گیو وے، یعنی جہاں بھی آپ یہ سائن دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ گاڑی کو لازمی روکنا ہے اور راستہ دینا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ You are approaching the stop sign, when should you stop؟ یعنی اگر آپ کہیں راستے میں اسٹاپ سائن دیکھ رہے ہیں تو کب آپ کو اس اسٹاپ سائن پہ رکنا ہے؟ تو اس کا جواب ہے always even if there is no other traffic، یعنی اگر وہاں کوئی ٹریفک یا کوئی گاڑی نہ ہو پھر بھی آپ کو وہاں پہ رکنا ضروری ہے۔ You wish to overtake safely on two-way road، You must not overtake if، یعنی اگر آپ راستے میں جا رہے ہیں اور وہ ٹو وے راستہ ہے تو آپ اوورٹیک کرنا چاہ رہے ہیں تو کب آپ کو وہاں اوورٹیک نہیں کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے There are two solid yellow lines in the center of the road، یعنی راستے کے بیچ میں جب آپ دو یلو لائن دیکھیں وہاں پر آپ اوورٹیک نہیں کر سکتے ہیں۔ When you are driving behind a truck it is best to drive، یعنی اگر آپ کسی بڑے ٹرک یا لمبی گاڑی کے پیچھے اگر آپ کی گاڑی ہے تو آپ کو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس صورت میں آپ کو اس گاڑی سے دوری بنائے رکھنا چاہیے تاکہ آپ ٹرک کے جو میرر ہے اس میں نظر آ سکے۔ Placing the baby car seat at the rear seat is safer because، یعنی بچوں کا جو سیٹ ہے وہ پیچھے کیوں دیا جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ ہے فرنٹ پیسنجر ایئر بیگ میں ڈپلو اینڈ انجریئر دا بیبی، یعنی آگے کا جو سیٹ ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے بچوں کے لیے، کیونکہ اس کے سامنے جو ایئر بیگ ہوتا ہے اس سے بچہ یعنی کہیں زیادہ زخمی ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ کی صورت میں۔ Looking at the diagram which vehicle can turn first، یعنی اس ڈائیگرام میں آپ دیکھیے کہ اے یلو گاڑی ہے اور بی بلو ہے، کون سی گاڑی پہلے جائے گی؟ تو یہاں بی
گاڑی پہلے جائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ یلو گاڑی کے سامنے وائٹ نشان ہے جو کہ اسٹاپ سائن ہے۔ You are driving vehicle A. You want to overtake vehicle B. You are coming up to the top of the hill. You should. یعنی اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو اگر آپ اوورٹیک کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کس صورت میں اوورٹیک کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے Stay behind vehicle B until you are over the hill and it is safe to overtake. یعنی جب آپ اونچائی سے نیچے کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو جب آپ نیچے آ جائے تو اوورٹیک کرے، یہ زیادہ سیف ہوتا ہے۔ Extra care must be taken when driver near school. یعنی ڈرائیور کو کب زیادہ دھیان دینا چاہیے، اپنے دائیں بائیں اور چاروں طرف زیادہ کیئر کرنا چاہیے، کب؟ تو اس کا جواب ہے younger kid may cross the road without looking. یعنی آپ جب کہیں اسکول دیکھے یا اسکول بس دیکھے تو وہاں آپ کو زیادہ کیئرفل ہونا ہے، کیونکہ وہاں بچے ہو سکتا ہے بغیر چیک کیے روڈ پاس کر رہا ہو۔ In heavily populated area what should be the speed limit. یعنی جہاں آبادی ہے، جہاں لوگوں کا بسنے کا ایریا ہے تو وہاں گاڑی کی اسپیڈ کتنی ہونی چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے 40 کلومیٹر پر آور۔ Parallel parking means یعنی you are parking parallel to another vehicle. You are parking on the designated place. You are parking without proper permission. Parallel parking کا مطلب ہے کہ parallel parking to another vehicle. اس سائن کا کیا مطلب ہے؟ تو اس سائن کا مطلب ہے round about travel in the direction of the arrow. What is the main fact that help you to be a better driver. یعنی کون سا فیکٹ ہے، یعنی کون سی چیز ہے جو ڈرائیور کو بہتر بناتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے undertaking many lesson of as possible. یعنی یہ وہ خاصیت ہے جو ڈرائیور کو بہتر اور پرفیکٹ بناتا ہے۔ How long does it take to learn to be a good driver. یعنی ڈرائیور کے لیے ایک گڈ ڈرائیور ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے many years of driving practice. If your car breaks down, you should warn other drivers by using hazard light, call the police station, leave vehicle on the road and walk away. تو اس کا جواب ہے warn other drivers by using hazard lights. Keeping a record of each driver lesson is good because. یعنی اس کا جواب ہے you can check that you have practiced as wide range of the driving condition. یعنی ڈرائیور کے ریکارڈ کو کیوں رکھا جاتا ہے؟ One of the many techniques to safe drive is. یعنی ڈرائیور کی جو سیفٹی ہے اس میں سے کیا ٹیکنیک ہے؟ تو ان ٹیکنیکوں میں سے ایک بہتر ٹیکنیک یہ ہے کہ to try to predict what other driver will do next. یعنی یہ پتہ لگانا کہ سامنے والا ڈرائیور کیا کرنے والا ہے، یعنی یہ آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے تو یہ ڈرائیور سیفٹی کے معاملے میں ایک اچھی یونیک جانکاری ہے۔ You are driving toward
an intersection that has green light and you see that traffic is blocking intersection, what should you do? یعنی اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور انٹرسیکشن میں پہنچنے ہی والے ہیں کیونکہ لائٹ گرین ہے لیکن ٹریفک پولیس نے اشارہ کیا تو آپ نہیں آنے کے لیے، تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ تو اس کا جواب ہے اسٹاپ اینڈ ویٹ فار انٹرسیکشن از کلیئر. You are about to make U-turn. You must have clear view of the traffic on the road. یعنی اگر آپ یو ٹرن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کس سائڈ میں دیکھنا ضروری ہے کہ کلیئر ہے کہ نہیں، صرف آگے کی طرف یا صرف پیچھے کی طرف یا دونوں سائڈ میں. تو اس کا جواب ہے کہ آپ اپنے آل ڈائریکشن میں چیک کریں گے کہ کلیئر ہے کہ نہیں. اس سائن کا کیا مطلب ہے؟ تو اس سائن کا مطلب ہے نو اسٹاپنگ ایٹ آل. یو آر ڈیزلڈ بائی دا لائٹ آف اپ کمنگ وہیکل یو شوڈ. یعنی اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور سامنے والی گاڑی کی لائٹ آپ کی گاڑی پر پڑ رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کو دیکھنے میں کوئی پریشانی ہو رہی ہے، تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ تو اس صورت میں سلو ڈاؤن اینڈ موو دا رائٹ اف سیف ٹو سو ڈو. تو اس صورت میں اپنی گاڑی کو آپ سلو کریں گے اور رائٹ سائڈ میں سیفلی لے آئیں گے. اف یو وانٹ ٹو ٹرن لیفٹ آن ٹو لائن اراؤنڈ اباؤٹ you approach the roundabout in the left lane. Also keep in the same lane as you travel around the roundabout when which action is true. یعنی اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں راؤنڈ اباؤٹ میں ہے، اگر آپ کو رائٹ سائڈ میں جانا ہے تو آپ کو سیکنڈ لائن میں جانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے سگنل رائٹ آفٹر یو ہیو پاس آن دا سیکنڈ ایگزٹ. واٹ سگنی ریڈ لائٹ ان دا ٹریفک سگنل. یعنی ریڈ سگنل کا کیا مطلب ہوتا ہے ٹریفک سگنل میں؟ تو اس کا جواب ہے یو شوڈ اسٹاپ. یعنی آپ کو گاڑی روکنا ہے. Usually the safe distance between two stopping car is. یعنی دو گاڑیوں کے درمیان جو سیف ڈسٹینس ہے وہ کتنے میٹر کی دوری ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے 3 میٹر. When driving near to school and residential area. یعنی جب آپ گاڑی اسکول یا جہاں لوگوں کا بسنے یا رہنے کی جگہ ہے اس ایریا میں چلا رہے ہیں تو آپ کو وہاں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے؟ تو اس کا جواب ہے یو شوڈ adhere to the road speed limit. یعنی وہاں آپ کو راستے کی جو اسپیڈ لمٹ ہے اسی اسپیڈ لمٹ میں چلانا ہے. ہیڈ چیک از امپورٹنٹ while changing lane. یعنی ہیڈ چیک یہ لائن چینج کرتے وقت امپورٹنٹ ہے، کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے ٹو سی واٹ از ان یور بلائنڈ اسپاٹ اینڈ ایکٹ اکارڈنگلی. یعنی اس میں آپ اپنے بلائنڈ اسپاٹ کو چیک کرتے ہیں. بلائنڈ اسپاٹ کیا ہوتا ہے؟ تو جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو جو آپ کے رائٹ سائڈ میں اور لیفٹ سائڈ میں جو ڈور ہے اس دونوں سائڈ کی جو ایریا ہے وہ آپ کے مرر میں کور نہیں ہوتا ہے، تو یہاں آپ کو اپنے رائٹ سائڈ میں دیکھنا پڑتا ہے اور لیفٹ سائڈ میں بھی دیکھنا پڑتا ہے. یہی آپ کے بلائنڈ اسپاٹ میں بھی آتا ہے. تو دوستو ویڈیو سمجھ میں آئے تو لائک اور شیئر ضرور کرے، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کہ خدا حافظ.